میں کہہ رہا ہوں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے بہت اس میں پیداوار ہے. یہ پیداوار کس چیز کی بہت یہ بھی تو بتائیے. جی آبادی 17 کروڑ سے زیادہ بڑھ چکی ہے. عوام کے پاس بچے زیادہ ہیں, مکانات نہیں ہیں. ان کے پاس مکانات زیادہ ہیں, بچے کم ہو گئے. اور اس لحاظ سے بھی آپ لے لیں کہ جی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں اتنی پیداوار ہے کہ سیلاب آ گیا تو پیداوار ہو رہی ہے, کہیں پہ زلزلہ آ گیا تو پیداوار ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے پیداوار ہو رہی ہے, امریکہ سے پیداوار ہو رہی ہے. نظر آئے نہ آئے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. بتائیں نا کھل کے تو وہ عوام کو نظر آئے نہ آئے, وہ ہمارے جو لیڈر ہیں جنہیں پیار سے ہم لوگوں نے چنا ہے. جب آپ کسی کو چنتے ہیں تو اسے اس عوام سے تو خطرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ جس طرح آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا تھا آپ کے علاقوں میں, اسی طرح اس کو آ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ عوام جو مجھے ووٹ دیے تھے انہوں نے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور پیداوار عوام دیکھ بھی رہی ہے ماشاءاللہ. کوئی 2.5 کروڑ روپے کی پیجارو, پراڈو, ڈیفرنٹ گاڑیاں سے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آدمی کو, عوام کو, کہ چلو ہمارے لیڈرز اچھی گاڑیوں میں جا رہے ہیں. ہم چاہے اب ایمبولینس کے اندر اپنے گھر والوں کو بیمار لے کے گھنٹوں گھنٹوں جام میں کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے پیداوار کی وجہ سے ٹریفک میں ہی ختم ہو جائے, لیکن پیدا ہو رہی ہے. پیدا ہو رہی ہے. آپ جب مختلف ہمارے ملک کی اہم شخصیت جب روڈ پہ نکلتی ہیں, ان کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہوتی ہے اس میں رکشوں میں بھی اولادیں ہو رہی ہیں. ہاں لیکن اس میں تو انہوں نے سوری کر لیا تھا بڑے صاحب نے کہ جی یہ سوری تو ان کا بنتا تھا کہ سوری تو ایک بات ہے, کوئی بات نہیں ہے, ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں تو ایک آئٹم مل گیا نا. آپ کو آئٹم مل گیا. میں اس طرف آتا ہوں جناب. آج آپ کے سامنے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, اس قوم کو ہنساتے ہیں. رولی ہوئی قوم ہنستی ہے. آج آپ کے سامنے شکایت ہے, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. یہ تو میں کہوں گا کہ یہ خلق خدا ہے, ہم ناراض نہیں ہوں گے. جو ان کی شکایتیں ہیں جائز ہیں, پریشانیاں عوام کو ہوتی ہیں, عوام اپنے نمائندوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جہاں دوستوں نے جو بات کی ہے, پیداوار کی بات کی ہے, فلڈ کی بات کی ہے, دیگر معاملات پر بات کی ہے, ہم تو ان کی بات کا برا نہیں مان رہے. بات اتنی ہے کہ جو حکومت اچیومنٹ کرتی ہے تو ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جماعت جس کی قیادت نے اپنی جان کی قربانی دی, چلیں گے, ٹائم ہمارے پاس بہت, جہاں جان کی قربانی دی اور پاکستان تشریف لائیں اور شہید ہوئے, تو سیاسی لوگوں کا کردار عوام کے لیے کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں عوام کے حقوق کے لیے, تو یہ چیزیں بھی بھول جاتے ہیں آپ لوگ. وہی برانڈ ہے آپ کا, اسی وجہ سے ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. سلامی ہے, یہ تو بے نظیر صاحب. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا, آپ پھر بولیں. اجازت ہے میرے پروگرام میں, اجازت ہے, آپ بھی بولیں وہ بھی بولیں. آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے ان شخصیات کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ انہی کے مخالف لیڈر بولتے تھے یہ بے نظیر صاحب ہے, سیکورٹی کے لیے پاکستان کے بھی پیچھے ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو آپ یہ بات کا بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا 95% سلوٹ اوپر جاتا ہے. تھینک یو 5% نیچے بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شاید پولیٹیکل ورکروں کے ان کے حالات زندگی کے بارے میں علم نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر جب وہ رول آف لا کے لیے لڑتے, جمہوریت کی بحالی کے لیے لڑتے, ان کے گھروں کے کچن بھی جو ہے نا چولہے بجھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بھی گھروں میں غربت پلتی ہے, ان کی بھی زندگیوں میں تختہ دار اور دار و رسن کی صحبتیں, جیلیں, یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کے غریب ورکروں کا جن کا کام نہیں ہو رہا ہے. اب جب نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیداوار, کرپشن, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جہاں رہتے ہیں, یہ کرپشن آج کے دور کی نہیں ہے, پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہے. لیکن آج اس کو جتنا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایک لائن کھینچ دیں. اوکے سر, ایک لائن کھینچ دیتے ہیں کہ یار وزیر اعظم 2 ارب کمائے گا. اور جناب میں نے ایک پروگرام کیا تھا شیخ رشید کے ساتھ, میں نے کہا کہ جی مولانا بخشانڈیوں کے ساتھ کہ یہ لائن کھینچ دے. ٹھیک ہے 47 سال میں کرپشن کبھی ختم نہیں ہوئی, لیکن جو حالات آج ہیں, آپ نے بڑی بات کی ذوالفقار علی بھٹو کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, بڑی اچھی بات کی. لیکن ایک بات یہ ہے, کیا ایسی جماعت جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر بھٹو کے قاتل ہیں, آپ کے ٹاپ سے نیچے تک لوگ کہتے ہیں,
کیا اقتدار کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ورکر سے آئے ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان وزیروں کی جو نیچے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ذرا کھل کے بتائیے آج، اس کے بعد ان کو دیتے ہیں ہمیں۔ دیکھیں جو بات ہے، جو محترمہ شہید پر جو حملہ ہوا 18 اکتوبر کے بعد، یا جو جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں، محترمہ نے جو خدشات ظاہر کیے، میں پی ایم ایل کیو کی بات کر رہا پرویز ہوں، کھل کے مشرف بات کر کی رہا ہوں آپ سے۔ دھمکیاں، پی ایم ایل کیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یا ان کے زمانے ارباب رحیم کے جو پی ایم ایل کیو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی پی ایم ایل کیو ہے نا، قاتل لیگ، ہاں میں وہ بھی کہہ رہا ہوں، کیو ہی ہے نا، ارباب رحیم اور میں لے لیتا ہوں نا ارباب رحیم کو، چھوڑیں پرویز پوری جماعت کی لائکی، بات ہے۔ ظاہر ہے ہم اقتدار میں آئے، اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیشن ضرور کی ہے، ہمارے پاس ساری رپورٹیں ہیں، ان تمام چیزوں پہ جو محترمہ نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، بس آج آپ یہ جواب دیجئے تاکہ میں ادھر جاؤں، میرا ایک جواب دے دیجئے جی کہ کل اگر آپ نے بے نظیر کے سامنے بات کی، آپ نے ذوالفقار، انہوں نے سلوٹ مارا کہ بے نظیر سلوٹ 95% سلوٹ چلا گیا، 5% سلوٹ نیچے آیا، ڈاکٹر صاحب لیکن ایک سوال کرتا ہوا جاؤں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کے خون کا سودا نہیں کریں گے کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور آپ نے خون دیا ہے۔ میں صرف ایک بات پوچھ کے آگے جاؤں گا، کل اگر پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کیو سے اتحاد کیا اگر اقتدار بچانے کے لیے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ کیو کو پوری ہم جو ہے اس کو ہم وہ نہیں کریں گے، جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے، جو کلپریٹس تو میں ہوں گے، آنر کر دوں وہ جو سٹیٹمنٹ آپ کا نہیں یاد وہ ان بتائیے۔ پہ جو کلپریٹس ہوں گے، میں آگے چلتا ہوں، آپ کا جواب آگیا، آپ کا جواب پبلک کے سامنے آگیا، قاتل لیگ کا تھا جو آپ پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہے نیچے ہیں، سے آگیا ہے، آپ پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس قاتل بہت لیگ ساری کلپس ہیں، کیونکہ اس وقت کے میرے حکمران پاس تھے، کلپس ہیں بہت اس ساری، وقت کے وہ حکمران تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، تو میں یہ یہ نہیں ان کہہ کی رہا ہوں، ڈیوٹی تھی، اس وقت کے حکمران تھے۔ کیا کہتے ہیں نہال ہاشمی صاحب، بڑی شکایتیں ہیں ان کو کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے غریبوں کے مسائل حل نہیں کر رہی ہیں، پیداوار کر رہی ہیں، کرپشن ہو رہا ہے، مثلا آپ ان کی بات سے متفق ہیں کہ عوام رو رہی ہے، مفلسی میں شمار ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام کے مناسبت سے آپ نے اچھا پروگرام رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جگہ آپ خود ہوتے یہاں پہ اور آپ کے دیگر اینکر ساتھی ہوتے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جسے پولیٹیکل ایکٹر کہا تھا، وہ یقیناً کچھ اینکرز ہیں جنہوں نے ایک عجیب و غریب سا ماحول کریٹ کر دیا تھا پاکستان کے سیاست میں، تو انہوں نے پولیٹیکل ورکرز کو نہیں کہا تھا، اس کی کئی ایکسپلینیشن نہیں آئی نا، اس کو پولیٹیکل اینکرز اس کی ایکسپلینیشن نہیں آئی نہ نا، ہے۔ میں یہ تو آپ کا ویو ہے، چلے میرا ویژن، آپ اگر میرا پوائنٹ یہ گیا ہے سیاسی کردار بہت اچھا جواب دیتے، آپ بہت اچھا جواب دیتے کہ whether you are a political actor or not، اور دیگر اس سے نکلے ہم اب جو بات انہوں نے کی، یہ ہمارے معاشرے کے وہ طبقہ ہے، کریم ہے، جس کو وی شوڈ سے ہمارے ایسٹس ہیں یہ، اور ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، باوجود بہت ساری فیسلٹیز ان کو نہیں ہے، بہت ساری ان کو سپورٹ نہیں ہے، کوئی اکیڈمیز نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی جو ایک نیچرل ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اس سے قوم کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور کارکنوں کی بھی۔ جو بات انہوں نے کی، گزشتہ 2.5 سال سے ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے، غریب آدمی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب یہ اللہ دللے بند کریں۔ میں پولیٹیکل لوگوں کو اس لیے الزام ڈالوں گا کہ جناب جب آپ کے پاس مینجمنٹ ہے تو آپ صحیح لوگوں کو اپنے، اب ہو سکتا ہے کہ فنکاروں کو کسی بیرونی دورے پہ جانا ہو، کوئی دوست ساتھ چلا جائے، تو یہ ان کی بھی حق تلفی ہے، اور جو ان کے مرات ہیں اس سے بھی زیادتی کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام جو بات چیخ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس ملک کے عوام ہیں، اور یہ اتنا سنجیدہ سے چیز ہے، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے ہم سے بہتر عکاسی کی ہے معاشرے کی، مگر جو بات چیز کرنے کی ہے کہ آخر میں ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ ہم سب کو چاہیے جب ہم اپنی پولیٹیکل پروسیس میں آئیں تو صحیح اپنے شعور اور دانش کے مطابق اچھے ووٹ کو، اچھے منشور کو اور اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو لو۔ پھر میں آپ کو بتا دوں اچھی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو، تاکہ وہ رہنمائی بہتر کر سکیں، تاکہ وہ رہنمائی اور نہ صرف ووٹ ڈالیں بلکہ اس کی چوکیدارہ بھی کریں۔ دیکھیں یہ پاکستان، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی حکومت چلا گیا، پاکستان بنایا ہم نے چھوڑ دیا کہ جی فوجی چلا گیا، فوجی کا کام نہیں پاکستان چلانا، ہم سب ایوری انڈیویجول پاکستانی، یہ ہماری شیئر ہے، ہم شیئر ہولڈر ہیں اس ملک کے 17 کروڑ پاکستانی۔ پاکستان مثلا اس بات پہ تو آپ دونوں ہی متفق ہوں گے کہ مثلا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، بالکل ہے،
عوام کہاں ہے میں یہ آپ سے پوچھوں گا, طاقت میں ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ابھی آپ سوچ لیجئے کیونکہ بریک پہ مجھے جانا ہے. میں بولوں گا ہم عوام کا چشمہ ہیں. چشمہ ہے, اچھا. میں ناظرین ایک بریک پہ چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈروں نے جو بات کی ہے اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. چھوٹا سا بریک.